السلام علیکم۔ سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی، میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، جو کہ علی امین گنڈا پور اس سارے قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، جبکہ دوسری جانب گورنمنٹ نے بھی ان کارکنان کو روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مذاکرات والی سچویشن بنتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، یا پھر مفاہمت پر یہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہی آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور پی ٹی آئی قیادت میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اب جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا یہ احتجاج آگے جاتا ہے یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آخر کیا صورتحال بنتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز سے لبنانی دارالحکومت کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ایسے میں حزب اللہ نے بھی اسرائیلی دارالحکومت کو ٹارگٹ کیا، ریٹیلیشن وہاں سے بھی آ رہی ہے۔ اب وہاں پر کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے پاکستان کا احتجاج جو اب اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، اور ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں کوئی بات چیت بھی ہونے کے جو ہے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ تو بخاری صاحب، اب بیرسٹر گوہر صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ کہاں کہاں لگ رہا ہے کہ کہاں حالات پہنچیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس احتجاج کو۔ خوبصورتی سے آپ بشرا بی بی خاتون خانہ کا ذکر کرنا شاید بھول گئی ہیں، وہ بھی قیادت کر رہی ہیں، شروع سے لے کے چل رہی ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک نعرے بازی بھی انہی کی ہے۔ جی بخاری صاحب، جی کیا کہیں وہ گے؟ تو اچھا کیا ہمارے پروڈیوسر نے دکھا دیا کہ بی بی جو خاتون خانہ ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ اینی وے، جو لیٹسٹ خبر ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یقینی طور پہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ سنا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آپس میں جاری ہیں۔ کسی بھی سیاسی ایجیٹیشن ہو چاہے احتجاج ہو، اس کا نیچرل آؤٹ کم یہی ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے بلا کر بات کرتی ہیں، کیونکہ جمہوری معاشرے میں گفتگو کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ گنے لے کے آنا، یہ پولیس کو ساتھ لے آنا، یہ 1122 کو ساتھ لے آنا، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ریئلائز کر لیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے، بات چیت کرنی پڑے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے بھی یہ ریئلائز کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں جناب، جو کل سے آج تک جو کچھ ہوا ہے، جب سے سوابی سے یہ قافلہ جہاد جو ہے یہ شروع ہوا ہے، دو تین باتیں اس میں بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلحے کا استعمال کیا گیا ہے اہل شرکا کی طرف سے جلوس کے، کیونکہ ایک پولیس کانسٹیبل کی جان جا چکی ہے، 70 کے قریب لوگ زخمی ہیں، کچھ کو اٹھا کے وہ اپنے ساتھ بھی لے گئے ہیں، بعد میں کہا نہیں ہم تو علاج کرانے کے لیے لائے ہیں۔ اگر علاج کرانے کے لیے آپ نے لانا تھا تو ان کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ جو مقصد لے کے یہ قافلے چلے تھے وہاں سے، اور خاص طور سے اب یہ جو لیٹسٹ ہم سن رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ مدعا تو حل نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب عہد کر کے اعلان کر کے گئے تھے کہ میں آؤں گا، میں ڈیالہ جیل کا گیٹ توڑوں گا، خان صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہی اسی قسم کی گفتگو آج بی بی نے بھی کی ہے کہ عمران خان صاحب جب تک ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے آپ نے رکنا نہیں ہے، تباہی مچا دینی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے ہر چیز کی۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہے، کیونکہ اب تک یہ دیکھیں آپ کہ ابھی تک بھی حکومت نے سٹرونگ آرم ٹیکٹسز استعمال نہیں کیے، کیونکہ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت چاہتی کہ یہ اٹک کا برج پار نہ کریں، نہیں کر سکتے تھے یہ۔ ہاں، مطلب اتنی سٹیٹ میں پاور ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے نا اسلام آباد میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے نا، وہ انہیں کہنا یہاں آ کے دکھائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی تک حکومت نے وہ ٹیکٹسز یا وہ قوت استعمال نہیں کی جو اس کی کمانڈ پر ہے۔ جب رینجرز اور ایف سی ڈپلائی ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ٹیئر گیس گن نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک ہی گن ہوتی ہے، تو اس کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا، جبکہ جلوس کی طرف سے یہ پرووکیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اصل بات کیا ہے، اس کا پس منظر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا تھا، سانحہ کیا تھا، واقعہ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ فوج نے ایئر بیس میں جانے سے، جی ایچ کے اوپر حملہ کرنے سے، کور کمانڈر کے گھر میں روکا کیوں نہیں؟ اگر روکتے تو کیا ہوتا؟ لاشیں گرتی۔ یہ تب بھی خواہش تھی پی ٹی آئی کی، اور آج بھی خواہش ہے پی ٹی آئی کی، اور حکومت کسی صورت ان کی یہ خواہش پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔
اور یہی جی بولیں. ٹھیک بخاری صاحب، اب جس طرح سے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ احتجاج کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی توقعات تھیں اب لگ نہیں رہا کہ شاید وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان تک پہنچ جائے گا یا وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ کر لی جائیں گی. اب بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ احتجاج کی کمزور پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو گورنمنٹ نے اتنے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، بلاکیجز کیے ہوئے ہیں، موٹر ویز بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس پسند ہے، ایسی بہت ساری بندشیں کی ہوئی، کیا یہ وجہ ہے، اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے، احتجاج کمزور پڑا ہے، یا پھر کیا پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر یا ورکر جو بھی ہے وہ ویسے ہی اتنا تھک چکے ہیں ان کی ڈیلے ٹیکٹکس کی وجہ سے، جس وجہ سے کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے؟ صحیح سمت میں چلتے ہیں. دیکھیں پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے، بلکہ پچھلی دفعہ کیا 4 مرتبہ، 2 دفعہ اسلام آباد، 2 دفعہ لاہور آئے تھے، تو ان کے ساتھ تھی KPK کی عوام. اچھا ٹھیک. انہیں پنجاب سے کوئی پذیرائی نہیں ملی تھی. ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ کوئی ہم باتیں نہیں کر رہا. نہ سندھ سے کوئی قافلہ آیا تھا، نہ بلوچستان سے کوئی قافلہ آیا تھا. اس دفعہ بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. ابھی بھی ان کے ساتھ وہی جتھے ہیں جن کا تعلق KPK سے ہے. پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا نا، آپ بھی آئی ہیں گھر سے، میں بھی آیا ہوں گھر سے. کل بھی لوگ شاپنگ کرتے پھر رہے تھے. کوئی ایسی مارکیٹ نہیں تھی جو کھلی نہیں تھی، کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جو بلاک تھی. آپ کے سامنے ہے نا، ہوا میں تو نہیں ہے نا بالکل. اگر پنجاب سے پریشر ہوتا، یہاں سے ٹوٹل 80 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور بقول عظما کے اگر ان کی بات کا مان لیا جائے تو نکلے بھی 80 ہی تھے. اچھا تو یہ چھوڑ دیں 80 اور 100 کی گیم، یہاں سے نہیں نکلا ہے کوئی، یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ کو 3 بڑے صوبوں سے حمایت حاصل نہ ہو تو پھر آپ کا احتجاج کہیں نہ کہیں آ کے ضرور ویک پڑے گا. کیوں؟ کیفیتیں دیکھیں. آپ نے سوابی میں اکٹھ کیا، فرض کر لیجیے 20,000 لوگ اکٹھے ہو گئے، 25,000 لوگ اکٹھے ہو گئے. بائی دا ٹائم یو کراس دا برج ان میں سے ایک بڑی تعداد چلی گئی. اس کے بعد آپ نے رات بھر قیام کیا اور لوگ چلے گئے. آپ نے دیکھا تھا، آپ کو وہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب نے غائب ہونے کی کوشش کی، لوگوں نے گھیر لیا ان کو، نعرے لگے ان کے خلاف. یہ فوٹیجز تو موجود ہے نا. تو اسی طرح سے بی بی بھی غائب ہو گئی تھی. شاید بی بی صاحب کا کوئی نہیں پتہ لگا کہاں نماز پڑھنے چلی گئی تھی، یا شاید چلا کرنے گئی ہوگی. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو جب وقت جتنا گزرتا جائے گا اس قسم کے جو جتھے ہوتے ہیں وہ ویک پڑتے ہیں. دیکھیے نا، انسان ہے نا، وہ نہ رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کا کوئی پراپر انتظام ہے. ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک دے کین سسٹین؟ اور میرے خیال سے حکومت کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی. پی ٹی آئی اپنا پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے کہ جی ہم آہستہ آہستہ جائیں گے. جس طرح گنڈا پور کی گفتگو بھی آپ کے سامنے ہے. باوثوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کل بعد میں، یعنی وہ اوائڈ کرنا چاہتے تھے کہ جو پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم وہاں گند نہ کریں تو بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس ریسٹرینٹ کی بات میں نے کی ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے. بالکل. آپ جس طرح سے حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں، ازما بخاری صاحبہ نے بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ناظرین کو سناتے ہیں، پھر اس پہ فردر بات کرتے ہیں. پورے پنجاب سے لاہور سمیت 80 مجاہدین کو گرفتار کیا گیا ہے. صرف 80 لوگ جو ہے وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں. کل سے علیمہ باجی کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے علیمہ باجی نہیں مل رہی کہیں. بیٹے نکلے ہیں باہر احتجاج کے لیے، جن بیٹوں کو اپنے باپ کی پرواہ نہیں ہے ان دوسروں کے بچے مروا رہی ہیں آپ. یہ 9 مئی پارٹ 2 چاہتے ہیں، اور اس 9 مئی پارٹ 2 کی تیاری ہو رہی ہے. ان کو لاشیں چاہیے. اب یہ میں آ رہی ہوں اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے. اسلامی ٹچ اس نے پورا شروع کیا ہوا ہے. 1500 پولیس اہلکار گنڈا پور کی حفاظت کے لیے سفید کپڑوں میں چاہیے. اور وہ 1500 پولیس اہلکار کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں جو یہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ازما بخاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ 80 لوگ جو ہیں پنجاب سے نکلے ہیں، کیا لوگ گرفتاریوں کے ڈر سے نہیں نکلے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں کی ساری لیڈرشپ غائب ہے. کچھ کے اوپر تو مقدمات چل رہے ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، کچھ روپوش ہیں. جب اس طرح کی ڈو اور ڈائی کیمپین آپ نے چلانی ہو تو پھر آپ کو غائب نہیں ہونا چاہیے. میں کہنا چاہ رہا تھا اس وقت، آپ بھی بہت تیز خاتون ہیں، بولنے نہیں دیتی ہیں پوری طرح سے. میں اس وقت کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا ذریعہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں سڑکوں کے اوپر اپنی گاڑی چلا کے کیا ثابت کر رہے تھے؟ کتنے بڑے جیالین ٹوپی انہوں نے پہن لی تھی وہاں کی KPK کی جو پہچان ہوتی ہے. تو آپ کر کیا رہے تھے یہاں پر؟ آپ جائیں نا وہاں لیڈ کریں نا. تو مار پڑنے کے ڈر سے بہت سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ سب بانی پی ٹی آئی کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں جی، وی آر آلسو دیئر. دیکھیں اللہ تارڑ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ رضا کرانہ طور پہ گرفتاریاں دے رہے ہیں. کچھ ایک بات جو ہمارے سامنے نہیں آئی ابھی تک وہ یہ ہے کہ کل یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں، تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ اطالع تارڑ نے گرفتاریاں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیں. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بظاہر وہ نظر آئیں کہ وہ آئے تھے باہر، پولیس نے پکڑ لیا، کیا کریں اب، آرام سے وہ بیٹھ جائیں گے جا کے اندر. یہ باتیں ساری قابل غور ہیں. جو لیڈر آف دا پارٹی خان صاحب جو ہیں
ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح کی کمپین سسٹینیبل ہے، کیا اس کے لیے تیاری پوری ہے. یہ ٹرکوں کے اوپر پنکھے لگا کے، یہ پولیس کی ٹیئر گیس گنز جو ہیں یہ عوام الناس کو دے کے 1500 پولیس والے سفید کپڑوں میں لا کے احتجاج کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوئے. یہ جو شوق ہوتا ہے نا چیگویرا بننے کا، اس کے لیے چیگویرا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اتنی بیک کے اوپر سٹرگل کی ہسٹری ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی نہیں ہے. وہ اب یہ شاید موقع نہیں ہے اس وقت بتانے کا کہ کس طرح اقتدار تک پہنچے تھے اور کس طرح دوبارہ اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں. وہ پولیٹیکل پروسیس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کیا. آپ ان کا 4 سالہ دور دیکھ لیجئے، بجائے لوگوں کے کام کرنے کے، عوامی بہبود کے منصوبے بنانے کے، ان 4 سال اقتدار کے بھی احتجاج میں گزارے ہیں. کیونکہ خان صاحب نے جتنے جلسے ایز پرائم منسٹر ایڈریس کیے ہیں اتنے تو میرے خیال سے انہوں نے اپوزیشن میں نہیں کیے ہیں. تو جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. بات کر رہے تھے ہم یہ کہ لاشوں کی سیاست، جس کی بات یعنی ابھی خاتون عظمہ بخاری بھی کر رہی تھی. دیکھیے میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو کہ 9 مئی کو فوج نے، پولیس نے نہیں، فوج نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیونکہ اگر ان کو جی ایچ کیو میں گھسنے سے، اگر ان کو کور کمانڈر گھر گھسنے سے، اگر پیٹرول بم پھینکنے کے بعد جو میاں والی ایئر بیس ہے اس میں گھسنے سے فوج روکتی، تو نتیجہ از آنکھیں بند کر کے، کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز دے ڈونٹ سے اسٹاپ، نو ان کے پاس تو یہ زبان ہی نہیں، تو دے اونلی بلیو ان دا لینگویج آف گنز. تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں میں کہ فوج نے اس وقت بھی یہ نہیں کیا تھا. اور ہماری توقع یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان حدود کو نہ چھو لے جہاں پھر ان کو یہ کرنا پڑے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ گالی دی کہ جی یہ جو پیپلز پارٹی ہے، جو نون لیگ ہے، تو موروثی سیاست کرتے ہیں. آپ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں بیگم کی، آپ بات کرتے ہیں بہنوں کی، کزنز کی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ علیمہ بی بی صاحبہ نے جس طرح سے پارٹی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی اپنی 2 بہنوں سمیت، جس طرح بشرا بی بی صاحبہ کوشش کر رہی ہیں پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی، یہ نا ٹیک اوور جو ہے خان صاحب کی زندگی کے ٹیک اوور کی سازش یا کوشش نہیں ہے. یہ تو ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے دشمنوں سے بھی پڑے، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ان پارٹی کس کے حصے میں یا کس کی موروثیت میں آئے گی. یہ جو بی بی صاحبہ اس وقت پھدک رہی ہیں، ان کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی میں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. بخاری صاحب اسی طرح سے جب یہ احتجاج کی جو حکمت عملی ہے آپ کو نہیں لگ رہا کمزور بھی پڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ علی امین گنڈا پور بھی قافلے کو کر رہے ہیں لیڈ، دوسری طرف بشرا بی بی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، تو دونوں کی الگ الگ دونوں فیصلے کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا یہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے جس طرح سے احتجاج میں اس طرح سے کراؤڈ نہیں دیکھا جا رہا اور لوگ اس طرح سے نہیں پہنچ رہے کیونکہ دونوں الگ الگ انسٹرکشنز دے رہے ہیں؟ زینب میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ وہ بنیادی وجہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ فیڈریشن جو ہے 4 صوبوں کی اکائیاں ہیں جو مل کے اس کو فیڈریشن بناتی ہیں. اس میں سے 3 میں سے اگر آپ کو پذیرائی نہ ملے اور 1 میں سے بھی سارا کے پی کے آپ کے ساتھ نہ ہو، صرف مخصوص لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور ایک مخصوص رویہ ہو آپ کا جلوسوں میں، تو پھر اسی طرح کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. کیونکہ کوئی ایک علاقے کے لوگ نیشنل موومنٹ کو سسٹین نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلحے کی جو نمائش یا اسلحے کا جو استعمال ہے عوام کی طرف سے، وہ جس کو بھی پتہ چلے گا وہ اس کے حق میں کبھی دلائل نہیں دے سکتا. وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جلوس والے گنے لے کے آئے تو ٹھیک لے کے آئے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ دیٹ مینز یو آر ناٹ کمنگ ٹو پروٹیسٹ، یو آر کمنگ ٹو کیپچر دا کیپٹل. یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف دشمن کرتا ہے. یہ اس ملک کے عوام خود کبھی نہیں کرتے ہیں جن کو یہ بنیادی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیں احتجاج کرنا ہے نا، آپ نے دنیا کو دکھانا ہے. آپ فرض کیجئے 1 لاکھ بندہ ثوابی میں جمع ہے تو آپ کا خیال ہے دنیا کو نظر نہیں آئے گا؟ آپ کا خیال ہے حکومت چھپا سکتی ہے اس کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ اڈیالہ سے خان صاحب کو پکڑیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں چھوڑ دیں، اینڈ دیٹس اٹ. یہ نہ امکانات ہیں اس کے، نہ یہ ہونے جا رہا ہے، نہ ہی یہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ہوا تو پھر اس کے بعد ہمیشہ یہی ہوگا جو رواج آپ ڈالتے ہیں. ایک یہ بھی بات ہے جس طرح سے ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ حکومت شاید بہت زیادہ پیرانوئڈ ہے احتجاج سے، جس وجہ سے اتنی ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں. تو کیا یہ بھی ایک تاثر کچھ حد تک صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ریالٹیز تو بہت ساری ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے کرم ایجنسی پارک چنار میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اس کے لیے علی امین گنڈا پور، بشرا بی بی
اور خان صاحب یہی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ اس کے مارے گولی اور جلوس نکالنے اور اسلام آباد پہ کریں قبضہ. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایز اے چیف منسٹر ہاؤ ول ہی آنسر دیز کوسچن جو ریز ہونے جا رہے ہیں. وہاں آپ نے کیا بھیجے؟ سیف صاحب جو ہیں وہ برسٹر سیف صاحب، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا اس علاقے میں، ان کو آپ نے بھیج دیا جرگہ لے کے چلے جائیں. ان کو تو چاہیے تھا وہاں کیمپ آفس بناتے اپنا، وہاں سے ہلتے نہ اس وقت تک جب تک معاملہ سدھر نہ جاتا. یہ 6 دن کی جو جنگ بندی بتائی گئی، آپ ذرا سوچیں ایک صوبے کے ایک علاقے میں جنگ بندیاں ہو رہی ہیں، وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو جلوس نکالنے کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ ساری گفتگو جو ہے یہ ان کے کانوں پر کوئی جوں رینگے گی کہ نہیں رینگے گی یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہاں سین ایلیمنٹس بھی ہیں نا، کے پی کے میں سارے لوگ تو وحشی نہیں ہیں اس طرح کے جس طرح کے درندے ٹوٹ پڑتے ہیں کیپٹل کے اوپر. تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، واچ کر رہے ہوں گے کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے. لیکن میں ایک حوالہ دے دوں، مجھے پتہ نہیں کیوں میں تنگ ہو جاتا ہوں بعض اوقات جب سملر حوالے مجھے ملتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہزارہ کے بہت سارے لوگوں، مور دین اے ڈزن پیپل ور کلڈ ان کوئٹہ وین خان صاحب واز دا پرائم منسٹر. 9 دن تک وہ لاشیں رکھ کے سڑک پر بیٹھے رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے ہماری بات سن جائیں. یو نو واٹ ڈڈ ہی سے؟ انہوں نے کہا دس از اے بلیک میلنگ، آئی ول ناٹ کم. اور وہ نہیں گئے. یہ وہی رویہ تو ہے. تو پھر قرم ایجنسی کی کون پرواہ کرے گا قبلہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پر کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں. ان کے جو پیر و مرشد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج جو کمزور پڑا ہے اس کے پیچھے کی وجوہات بخاری صاحب ہمیں بتا رہے تھے. بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو ابھی اسلام آباد نہیں پہنچا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ اس طرح سے کراؤڈ بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں جمع کر پائی. بخاری صاحب اب ہم نے مذاکرات والی آپشن جو ہے گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اویل کر رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں. اب اگر یہ بات چیت میں بھی کسی نقطے پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ دیکھیے یہ مذاکرات کی 2 نوعیت ہو سکتی ہیں. یا تو یہ حکومت کی ریکویسٹ پر یا ان کی استدعا کے اوپر ہو رہے ہیں، یا پھر یہ پی ٹی آئی نے اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے. 2 ہی صورتوں میں ہو سکتے ہیں نا مذاکرات، ورنہ ہوا میں تو کچھ نہیں ہے نا. بالکل. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا جہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں، یہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے، تو پھر اس کے بعد سپر فائنل کال تو کوئی آنی نہیں ہے. تو پھر لوگ کیسے نکلیں گے اگر احتجاج کرنا پڑ گیا تو؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. حکومت ان کے مطالبات کے نتیجے میں ان سے کچھ وعدے کر سکتی ہے. جو ان کا ون ٹائم مین ایجنڈا ہے نا کہ جی ہم خان صاحب کو واپس لے کے جائیں گے، وہ پورا نہیں ہونے جا رہا، چاہے گنگا الٹی بہ جائے. کیونکہ وہ حکومت کی ثوابدید نہیں ہے. وہ عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. عدالتوں سے ہی انہیں کچھ مقدمات میں سزا ہوئی تھی جن میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے. مقدمات ختم نہیں ہوئے ہیں. ایک یہ مسنومر ہے کہ جی مقدمے ختم ہو گئے، بس بیل ہو گئی تو مقدمے ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے، مقدمات ابھی موجود ہیں. ٹھیک. دوسری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان دس کانٹیکسٹ وہ یہ ہے کہ اگر بغیر عمران خان کی رہائی کے کوئی اور چھوٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ کر کے پی ٹی آئی واپس چلی جاتی ہے، دیٹ مینز آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب کی رہائی کمپرومائز ہو گئی. اور ایک اور بات جو پوشیدہ ہے اس کے پیچھے لیکن ہمیں اشارے مل رہے ہیں اس کے، وہ ہے جنرل فیض حمید کے ٹرائل کی کمپلیشن. جی اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہوا ہے. ہاں جی. لیکن توجہ اس لیے نہیں کہ احتجاج جو ہے یہ سپرسیڈ کر گیا اس کو. لیکن اگر ان کی فیٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے فیصلے کا، اچھا، آپ میں سے شاید کسی کو بھی، ہمیں خود بھی مکمل ادراک نہیں ہے اس کی خوفناکیوں کا، کیونکہ وہ یقینی طور پر یہ بتانے پر مجبور ہوں گے اور ایسے شواہد اور ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے جو انڈینائیبل ہیں. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جس کسی کو بھی کبھی کورٹ مارشل کے تحت سزا ہوتی ہے وہ کبھی کسی بڑی عدالت سے انڈو نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ کیسز اتنے سالڈ پروفز اور ڈاکومنٹس کے اوپر لڑے جاتے ہیں. تو بخاری صاحب یہ احتجاج بھی پھر کیا اسی چیز کو لے کر کیا جا رہا ہے؟ اگر مذاکرات نہیں ہو پاتے، اگر ان اے وے یس آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویسے تو 24 اور 25 کی سگنیفیکنس اور بھی بتائی تھی نا فیصل واڈا صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. لیکن یہ بات میں بتاؤں آپ سے کہ یہ کہنا یا یہ اسیوم کر لینا کہ جی who is فیض حمید, we don't want to know it, ایسا نہیں ہے. 4 سال اقتدار سے پہلے سے جب سے امپائروں کی انگلیاں اٹھ رہی تھی تب سے
وہ حصہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا, اس کی حکومت کا. وہ جب یہ پنڈورا باکس کھل, اس میں سے کیا کیا طوفان خیز چیزیں نکلیں گی اس کا ابھی کسی کو بھی ادراک نہیں ہے, کیونکہ وہ نکلی نہیں ہے ابھی. لیکن یہ بھی ایٹ دا بیک آف مائنڈ رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ وہ فیصلہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج ہمیشہ اس وقت سوچتا ہے جب کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بندہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ایک پوائنٹ ہے. 2014 کا دھرنا, when President Xi was coming to give a jump start to CPAC. جی وہ پھر 2 سال کے لیے ملتوی ہوا, اور باقی 4 سال جب یہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے ویسے نہیں چلنے دیا اس کو. تو وہ سی پیک کے اوپر جو چائنا کی ناراضگی ہے, اس کی بڑی وجہ 4 سالہ پونے 4 سالہ وہ اقتدار ہے پی ٹی آئی کا, اور وہ رویہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ورنہ اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا ہے. چائنا نے کنڈیشنل کیا ہوا تھا کہ جو ہماری ٹرمز آف لون ہے, کیونکہ ہم آپ کو 1% پہ 1.5% پہ لون دے رہے ہیں, یہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, اور یہ شک ان ایگریمنٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ بہت بڑے جو ارسٹوٹل تھے نا, میرا تو دل چاہتا ہے ان کو قرض کرنے کو, جن کا نام اسد عمر صاحب تھا, وہ یہ سارے معاہدوں کی کاپیاں لے کے جا کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی ٹیبل پہ رکھائے تھے. سب سے پہلی ناراضگی یہاں سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جب آپ ملک کا, اپنا ملک کا انٹرسٹ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی سیاست کے لیے. وہ امریکہ ایبسولوٹ نوٹ والا امریکہ ٹھیک تھا یا خطوط والا امریکہ ٹھیک ہے؟ جلدی سے بتائیں مجھے سوچ کے. یہ تو آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم نیشنل پولیٹکس کے لیڈر ہیں اور ہم انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہمارا بڑا عزت و احترام ہے. اور دوسری بات یہ, سب سے زیادہ جس بات پر میں نالا ہوں میں نالا ہوں کہنے کا مان رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ری الیکٹ ہو گئے ہیں, اور آپ کا خیال ہے بس اقتدار پی ٹی آئی کے پاس آیا کہ آیا. خان صاحب کو شاید وہ ٹرمپ صاحب خود آئیں گے لینے کے لیے یہاں ڈیل جیل کے دروازے پہ ان کا استقبال. وہ خدا کے واسطے, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کی ذرا سوچ دیکھیں, دل کرتا ہے. مطلب میں تو شرمندہ ہوں یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ میرے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور اس کی پارٹی یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے صرف ان کو چھوڑانے کے لیے. وہ بھائی امریکہ سپر پاور ہے, اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں. وہ پھنسا ہوا ہے یوکرین میں, وہ پھنسا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں, وہ دیکھے گا پہلے کہ خان صاحب کو چھوڑانے آئے گا. بالکل بخاری صاحب, یہ فیکٹرز بالکل آپ کے ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے جس طرح سے ابھی بات بھی کی کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کمپرومائز ہو سکتی ہے, ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ایسے رہنما ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, تو اس میں آپ کو کس حد تک سچائی نظر آتی ہے؟ دیکھیے, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ شواہد جب آپ کے پاس ہوں بات تب کرنی چاہیے. آپ کی اپنی پارٹی کی انڈیجنس لیڈرشپ از نو ویئر. یا وہ چھپے ہوئے ہیں, یا وہ گرفتار ہیں, یا وہ روپوش ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ مراد شہید ہے, چاہے شہریار افریدی ہے, چاہے حماد اظہر ہے, I can take many names. جب یہ کیفیت ہوگی تو پارٹی پھر کن کے پاس جائے گی؟ پارٹی میں اس وقت ڈومیننٹ فیکٹر از وکلا, اور وہ اس لیے, وہ پتہ کیوں ہے؟ اللہ واسطے میں نہیں ہے, اس لیے کہ پھر بانی پی ٹی آئی کے, ان کی بیگم صاحبہ کے اور باقی لیڈروں کے کیسز کون لڑیں گے؟ وہ کروڑ روپے فیس کون دے گا؟ لہذا پارٹی انہوں نے سمیٹ لی اپنے پاس. چاہے وہ حامد خان صاحب ہیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں, چاہے وہ شیر افضل مروت ہے, وکیل ہی ہیں نا یہ. اسی طرح ایک اور بھی تھے وہ جن کا نام فواد چودھری صاحب تھا, انہوں نے بھی جو گل کھلائے تھے, اب وہ پھر پارٹی کی ہمدردی میں چیخ رہے ہیں, حالانکہ پارٹی میں سے کوئی گھاس خاص نہیں ڈلی انہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, تو جب آپ اس طرح کے رویے اختیار کریں گے تو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں بڑھ جائے گی. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بازی ہے. یہ صرف میں تو نہیں کہہ رہا نا, آپ نے بھی سنا ہوگا. بازی بھی ہے اور پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف, جس طرح سے بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. پنجاب کی ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے, تو بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ان کے پاس بہتر آپشن ہے؟ کیا یہ والا جو وقت ہے, اس وقت خالی 2-4 لوگ اگر لیڈ بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی اس طرح سے کراؤڈ یہ تو پل ان کر ہی نہیں سکے, سب عوام نے دیکھ لی ہے کیا ہو رہا ہے. ایک اور چیز, گورنمنٹ نے جو ایفرٹ کی ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے, کیونکہ اتنی طاقتور اب پاکستان تحریک انصاف نہیں رہی, ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے, تو گورنمنٹ نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں آپ کے بارے خیال میں, جو فون بلاکیج, انٹرنیٹ بلاکیج سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آئی ٹی کے لوگ ایکسپرٹ تھے, ایک امریکن آئی ٹی کے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اس وجہ سے کافی زیادہ اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہو سکتی ہے اگر لانگ ٹرم میں اسی طرح سے انٹرنیٹ بلاکیج رہتا ہے. تو آپ میرے خیال سے حوالہ دے رہی ہیں جو رپورٹ پیش کی ہے
اور American جس expert کے کی اوپر report تھی اور یہ- محمد اورنگزیب صاحب بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کو یومیہ 144 ارب کا خسارہ ہو رہا ہے، برآمدات میں روزانہ کمی 26 ارب روپے ڈوب رہے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری میں 3 ارب ڈوب رہے ہیں، اور بے پناہ نقصانات. اسی کی طرف اب اشارہ کریں. دیکھیے گزارش یہ ہے، ہم قرض تو کر لیتے ہیں حکومت کو بڑی آسانی سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، فری پیسج دینی چاہیے تھی. آتے وہاں ان کو پھول چھول پیش کرتے، وہ اس کے بعد وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے کیپٹل کی ایسی تیسی کر دیتے. ڈو یو مین دیٹ؟ نہیں میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو دین ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ؟ ٹو اسٹاپ ہاں، اٹ بالکل، کیونکہ کہ جس کس طرح طریقے سے سے حکومت- سوشل میڈیا نے گھٹیا غلیظ ملک دشمنی کا رویہ اختیار کیے رکھا پچھلے 7-8 سال میں، ملک کو اکانومی کو ڈبونے میں، ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کرنے میں، وہ سوشل میڈیا کے ہینڈلر بھارت کے بدترین تھرڈ کلاس دشمنوں سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے پاکستان کا یہ امیج دکھایا ہے باہر. آپ مجھے بتائیے کیا سوشل میڈیا نے پاکستانی جھنڈوں کو آگ لگاتے ہوئے، پاکستانی گرین پاسپورٹ کو آگ لگاتے ہوئے نہیں دکھایا؟ یہ ملک دوستی ہے؟ Is that a country living attitude? No, it's not. So یہ کہنا کہ حکومت نے چونکہ یہ اقدامات کیے، وہ خدا کے واسطے اگلے دن محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ اقدامات تو کیے وہاں کے لوگوں کی جان و مال کو بچانے کے لیے. آپ دیکھیں نا، آ جائیے آپ ذرا 9 مئی کے اوپر چلتے ہیں پھر دوبارہ. لبرٹی چوک میں کیا ہوا تھا؟ نیشنل ٹاور کو آگ لگی، بالکل. اس کے بعد پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، اس کے بعد لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں ان کو توڑا پھوڑا گیا، اس کے بعد کیا تباہی مچی کور کمانڈر کے گھر. ڈو یو تھنک دیٹس دا سولوشن؟ that they should be allowed to do this? نہیں آف کورس ناٹ. بخاری صاحب بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اچھا بخاری صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے اگر یہ مذاکرات جو بھی چل رہے ہیں، شاید ایک امید کی کرن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے یہ، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو ہمارے لیے بھی ہے، گورنمنٹ اور پاکستان میں آپ تحریک کو انصاف کے ایمانداری سے درمیان. کہوں اب اگر کچھ نہیں کسی نقطے پہ یہ لوگ سیٹسفائی ہوتے تو پھر یہ لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، اسلام آباد پہنچ جائیں گے، پھر وہاں پہ احتجاج رہے گا، اور اگر 2 سے 3 ہفتے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہفتے 10 دن سسٹین کرنے والا کراؤڈ نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری خواہش ہے یہ آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کامیاب ہوں. اچھا، میں آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کلیش ہو، ہم نہیں چاہتے کہ انسانی جانوں کا نقصان ہو. دونوں طرف سے بیٹر سینس مسٹ پرویل. یس، ٹھیک ہے، بالکل. لیکن اگر آپ اپنی ضد پر قائم ہے کہ میں نہیں مانتا، کوئی سلوشن بھی نہیں آئے گا اور یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. میں کئی مرتبہ دبے لفظوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اسٹیٹ از ویری اسٹرانگ. اسٹیٹ کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں کہ وہ وائلنس کو، وہ یعنی کرمنل اسالٹ کو، وہ حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوششوں کو تھوٹ کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ بات ریئلائز ہونی چاہیے، چونکہ خان صاحب 3.25 سال تک وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کی کیا پاور ہے. انہوں نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے وہ پاور اپنے مخالفین کے خلاف. ویسے تو اصولی طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کو تو گلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، آپ نے تو زندگی عذاب کی رکھی سارے سیاسی مخالفین کی. بھول جاتے ہیں نا آرام سے، یہی تو اقتدار کا سب سے بڑا ظلم ہے. اینی وے ہم یہ چاہیں گے، میں اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مل کے یہ خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ مذاکرات قائم ہوں. ان مذاکرات سے انسانی جانوں کی بچت ہوگی، کوئی انفارچونیٹ واقعہ نہیں ہوگا، اور کوئی راستہ نکلے گا فار فیوچر پالیٹکس آلسو. اچھا بخاری صاحب، ابھی ہم یہ خبریں سن رہے تھے، یہ بھی دیکھ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اسلحہ بھی ہے. اب ان کو اسلحہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ بڑا زیر غور، اور میرا خیال ہے اس پہ یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. آپ کو نہیں پتا یہ اسلحہ کون سا ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. یہ سرکاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے بی بی، جو پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے. صرف کپڑے سفید پہنے ہوئے، انہوں نے 1500 پولیس والے ساتھ ہیں. اور پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ پچھلی دفعہ بھی لوگ پکڑے گئے تھے نا. ابھی تک پکڑے ہوئے کچھ کی ضمانتیں ہو گئی تھی. گاڑیاں سرکاری جو آئی تھی وہ ضبط ہے نا، گئی تو نہیں نا واپس ابھی تک. تو آپ کو پتا ہے بالکل سرکاری مشینری استعمال کرنا تو بالکل کسی بھی چیز کا سلیوشن نہیں ہے. اور جس طرح سے گورنمنٹ ابھی سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گزشتہ روز سے لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں آج حزب اللہ نے بھی راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت پر. بخاری صاحب، اب جو سچویشن بن رہی ہے، کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطرناک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہوگا زینب، جب ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ حزب اللہ کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ زمینی حملہ کرے، گراؤنڈ فورسز کو لے کے آئے، پھر وہ ان کو سبق پڑھائیں گے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ میں ٹھیک تھا. بالکل، کیونکہ 6 ٹینک ان کے تباہ ہو رہے ہیں،
16 بندے ان کے ایک ایک دن میں مارے جا رہے ہیں. تو ایک تو مزہ چکھ لیا ہے نیتن یاہو صاحب نے, اور اسی لیے اب ذرا دوسری طرف کی گفتگو ہو رہی ہے, اس میں بعد میں آتا ہوں. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے جو حال ہے تل اویو کے اندر, بن گورین ایئرپورٹ بند, آل آپریشنز کلوز بیکاز دیٹ از ٹارگیٹڈ, اینڈ وہاں پر لینڈ کیے ہیں میزائل بھی اور ڈرونز بھی. آپ کے فوجی اڈے اور فوجی آپ کے دفاتر, ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایک دن میں 44 حملے 44 حملے انہوں نے کیے ہیں, جس میں 300 راکٹس اور ڈرونز استعمال ہوئے اور میزائل, جو سارے کے سارے پہنچے ٹارگٹ پر. آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں ان سے کہ ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں اب. وہ کہتے ہیں نا کہ ات خدادہ ویر, آپ نے کر لی قتل و غارت, بٹ ناؤ یو آر گیٹنگ دا ریزسٹنس, اٹ از کمنگ. ابھی تو ایران کے سن رہے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں نا, آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ایران از پلاننگ ٹو اٹیک اسرائیل, جو وعدہ ہے اس کا, کیونکہ آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا, جواب غزل انہوں نے دینا ہی دینا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ تیاریاں وہاں پر مکمل ہے, اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تو اسرائیل نے چکھنے ہیں مزے, ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ لاریجانی, علی لاریجانی, میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر, 2 مرتبہ میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. ایک دفعہ وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے, پارلیمنٹرین کانفرنس تھی اسلام آباد میں تب, اور ایک دفعہ میں ایران کے دورے پہ گیا تھا, تو وہاں اس وقت وہ ایٹمی توانائی کے انچارج تھے. اے ویری ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم, تو ہی واز ویری ینگ. تو وہ انہوں نے بھی جو کچھ کہا ہے حزب اللہ کے بارے میں, وہ اسرائیل کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کی ایک حقیقت ہے, اس سے ڈینائی نہ کریں, نقصان اٹھائیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کرنے کے دعوے کی قیاس رائیوں کا بھی انہوں نے برکس اڑایا ہے. ان کا یہ سب کچھ بکواس ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا, ایک امریکی جنرل, سابقہ جنرل, اور ایک امریکی اخبار نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ حزب اللہ کی قوت جو ہے ٹو ریزسٹ, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں جی آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو عالمی عدالت ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس, انہوں نے جو گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے نیتن یاہو اور ان کے فارمر ڈیفینس منسٹر کے, اس کے اوپر ہم نے یورپی یونین کا ریاکشن دیکھا ہے. ان کی جو خارجہ پالیسی کے جو ہیڈ ہیں, ان کا نام ہے جی جوزف بوریل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ کا المیہ ہے یہ ایک نیچرل کلیمٹی نہیں ہے, یہ انسانوں کا پیدا کرتا ہے. He's accusing the Saudi government. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام 32 ممالک جو ہیں یورپی یونین کے, ان میں جب بھی آپ داخل ہوں گے محترم نیتن یاہو, تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا, کیونکہ ہم پابند ہیں ایسا کرنے کے. امریکہ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے, ان کو تو پیچس لگ جاتی ہے نا, ڈائسنٹری لگ جاتی ہے ان کو فوری طور پہ. تو یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. دس از اے ریالٹی. یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, یہ پکڑے ضرور جائیں گے. اور جیسا کہ ہم نے مثالیں دی تھی, جو ملاسووچ تھے, جو سربیا کے لیڈر تھے, جنہوں نے بوسنیا ہرزیگووینا میں یعنی جو جینوسائیڈ کیا تھا, اس کی سزا ان کو ملی. تو ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ریکگنائز کرے گی, ریئلائز کرے گی کہ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں غزہ میں. تو جو کچھ تباہی ہو چکی سب کے سامنے ہے. اب لوگوں کو ہسپتالوں میں, اسکولوں میں بچوں کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے. 50,000 کے قریب جو ہے شہید ہونے والوں کی تعداد پہنچنے والی ہے, اور کوئی 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کے کون آنکھیں بند کر سکتا ہے. کمیونٹی کو چاہیے کہ دے شوڈ ہیڈ ٹو دا سچویشن. جو کچھ ہو رہا ہے, انف شوڈ بی انف. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, آخری جملہ بول لوں, اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقتی فتح جو ہے نا, this is not lasting. The word has to bleed. Mind my words. زینب, اللہ آپ کو زندگی دے. یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا ہے یہ. This is what is going to happen. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے یورپی ممالک میں نیتن یاہو نہیں جا سکتے, سفر نہیں کر سکتے, گرفتاری کا خدشہ بھی ایک طرح سے اب ظاہر کیا جا رہا ہے. بخاری صاحب, اب آگے امریکہ جو ہمیشہ سے سپورٹ کر رہا تھا, اب اس معاملے میں امریکہ کیا کر سکتا ہے نیتن یاہو کے لیے؟ دیکھیں صاحب, دوسری بات تو یہ ہے کہ عدالت کا جو چارٹر ہے جس نے یہ اس میں 124 ممالک ہیں, 124 ممالک کے دخصت ہیں, اور امریکہ انتہائی ڈھٹائی سے اس کا سگنیٹری نہیں ہے. جی ذرا آپ دیکھیں نا, جو دنیا کے ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں, بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں جو, ان کا حال یہ ہے. تو اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ 124 کنٹریز, اور خاص طور سے یورپی یونین کے ممالک میں تو ان کی خیر نہیں ہے.
برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے, اسپین کے وزیر اعظم نے بھی اشارہ کیا ہے, ایک ملک جو ہے ہنگری ہے غالباً وہ پہلے ہی کہہ چکا کہ یہاں آئے تو ہم تو پکڑ کے دے دیں گے. تو نیتن صاحب کو اپنی کرتوتوں کا ایک نہ ایک دن صلہ تو بہرحال ملنا ہے. بالکل. اور ایک طرف حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے, ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور تمام ممالک کو ایک طرح سے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ حزب اللہ نے اپنی بڑی اسٹرانگ پاور کا مظاہرہ کیا ایسے میں, اور جو نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.